السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا ھو کل شیء ھالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا۔ وجعلہ خاتم النبیین ورحمة للعالمین وشاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وجعل الذین مع نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق بعد الانبیاء الذین اتبعوہ فی ساعة العسرہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم حاضرین سامعین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ایک دفعہ پھر ہمیں مل بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہ محفل اور یہ گھڑیاں قبول و منظور فرمائے۔ یہ محفل پاک چونکہ منسوب ہے قرآن کریم نے درس دینا لے، اور یہ درس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جہاں درس دینا پیے بھی وہ بہت عالم فاضل ہے یا بہت سمجھنے والا ہے۔ یہ سبق سناون تے سبق یاد کرن دی ہی محفل ہوندی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جندے خزانے اور جندے معرف اور معنی اور جندے عجائب کدیں ختم نہیں ہونے۔ سمجھنے والے ہزار سمجھ گنسن ول بھی کئی ہزار باقی ہو سن، بلکہ لکھاں باقی ہو سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی ہے کہ ایسی کتاب ہے کہ لا یخلق علی کثرت الرد، زیادہ پڑھن نالے کتاب کریں پرانی نتی تھی، ہمیشہ تازہ راتی، ہمیشہ اج دی کتاب راتی۔ اور لا تنقضی عبر ہو ولا تفنا عجائب ہو، شفا شریفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند حدیثاں اس بارے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرمائی۔ فرمایا اندے معنی و معرف اور اندے عجائب اندے جڑے علوم ہیں، فرمایا کہیں ختم نہ ہو سن، ہمیشہ ہر دور دے ہر زمانے کو قرآن کریم رہنمائی اور روشنی عطا فرمائندہ رہے۔ اج جی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا دی آیات دے وچوں تلاوت کیتی ہے، وہ یا ایھا الذین آمنوا دے خطاب نال شروع تھی ہونے والیاں 89 آیتاں دے وچوں 3 آیت ہے جی سورۃ بقرہ دوجے اس بارے موجود ہے۔ اور اس آیت مبارکہ دے وچ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حلال کھاون دا اور طیب کھاون دا حکم فرمائے۔ اسلام دا اگر مطالعہ کیتا وجے اور قرآن کریم دے احکامات دا اتھاں طہارت دے اتے اور پاکیزگی تے بہت زیادہ زور دیتا گیا۔ یہ سورۃ مائدہ دی آیت بھی اساں جدوں اتھاں پہنچسوں تو پڑھسوں انشاءاللہ۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، وضو دا حکم جتھاں اتارا گیا تو وہی پاکیزگی دا حکم ہے. یا دوسری آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اس دے وچ بھی ول پاکیزگی اور طہارت دا حکم ہی موجود ہے. تو انسان دی طہارت اور پاکیزگی دے کئی حوالے ہیں. ایک ہے ظاہری جسم دا تے کپڑاں دا پاک ہونا، ایک ہے جتھا انسان بیٹھا ہوئے اون چھا دا پاک صاف تے ستھرا ہونا. بیان انسان دے دل دا پاک ہونا جے کو قرآن کریم نے تزکیہ فرمایا، اور قلب قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکاہا، یعنی اس نفس کو اچھا کر چھوڑا، یہ دل دی کیفیت ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک صفات دے وچ ایک صفت ہے وَيُزَكِّيهِمْ، آپ اپنے غلاماں دے سینے پاک فرمائے، وہ دل دی پاکیزگی. ایویں انسان دیاں سوچاں دا پاک ہونا، ذہن تے خیالاں دا پاک ہونا، اندے واسطے وہ سارے احکامات جڑے حسد، بغض، کینے اور دوجاں واسطے برا سوچن کو روکیندے وہ سارے انسان کو ذہنی پاکیزگی تے طہارت عطا فرمانا چاہتے. ظاہری پاکیزگی، دل دی پاکیزگی، ذہن دی پاکیزگی، اور چوتھی ہے پیٹ دی پاکیزگی. یہ ریس آیت کریمہ بیان کی. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ پیٹ جڑا ہے نا یہ انسان دا بہت اہم ترین حصہ ہے جسم دا، کیونکہ پیٹ ہی جڑا لقمہ ویندا ہے یا جڑا گھونٹ ویندا ہے، انسان کوئی شے پیندا ہے یا کھاندا ہے، ہر شے پیٹ وچ ویندی ہے. اور پیٹ وچ پہنچ کے پھر کیڑا کم کریں دی؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد. پانی تھوڑا پیٹ ہی ون کے انسان کو توانائی اور طاقت دے. اگر اساں دیوار لوں کوشے کھاؤ نہیں، آواز بہت زیادہ نہیں گونج ادھر آیا کیا دیں اس کو ایکو. اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. بہت صحیح ہے میرا خیال. جڑے انسان دے ذہن دا سوچن ہے یا انسان دے دل دا کم کرن ہے ورکنگ ہے، یا انسان دے آزاد دا کم کرن ہے ہتھاں پیراں دا یا زبان دا یا انسان کو اللہ نے جی حواس عطا فرمایا سارا دی، یہ سارا کم منحصر ہے پیٹ دے اوتے. اگر پیٹ ہی طاقت ہو سی تو تاں ہی انسان کوئی کم کر سکتا ہے، ورنہ وہ لیٹا پیو سی اٹھن دے ہی نہ سی. اصل دوسرے نہیں کھاون چھوڑ لیوں تو اصلوں لاغر اور نحیف تھی ویسوں کمزور تھی ویسوں. جی میں پرانا وہ ایک انگریز دا سفر نامہ ہے انڈیا دا بڑا دلچسپ ہے، اور اس نے اورنگزیب عالمگیر دے زمانے مغل بادشاہ دے زمانے دے سفر کیتا ہندوستان دا، اور اس نے سارے شہر سارے ڈٹھے اور خود بادشاہ دے ناری بڑا قریب رہا، اور اورنگزیب عالمگیر دے نال ویلے دہلی تے آگرہ تے سارے علاقے جڑے ہندوستان دے ہیں انہاں دے وچ اس نے بادشاہ دے نال ہی سفر کیتے، لوگوں کو ڈٹھا بازاراں وچ پھرا، پوری تفصیل لکھی. اندر ایک دلچسپ گال جی ہوں میرے ذہن سے آئی ہے، وہ آدھے ہندوستان علاج کا طریقہ بڑا دلچسپ ہے. وہ ہندوستانیاں دا
علاج کا طریقہ بڑا دلچسپ ہے. اگے ایک تو مریض ہوئے کمزور تھی ابھی آدھے بیمار جو ہوندے بھی اب پہلا کم سارے حکیم ہندوستانی یہ کریں دن بے روٹی بند کر لو جنہیں اصل بھی چھوٹے لا علاج کرویں رہے احمد خان حکیم پہلے روٹی بند کر دینا. روٹی تو بندے کی طاقت ہے. پہلے بندہ بیمار ہے تو بیماری دے نال وہ کھانا پینے تو بند کر چھوڑے اور تصا دس چھوڑیے کوئی اولی جی شے بھائی کھاونی وہ دل ہی ناک سی تو کتنی کھاسی بیٹا پر روٹی دے علاوہ کشے کو منہ نہیں لاؤنا وہ بھیا کوئی شے کوئی نیڑے نہیں تھی وڑنے دا حکم ہاں لک کے کنوں مریض چھو دا کوئی روٹیاں کو گول گنے تے چوری چوری کھا گنے تے وہ گھر والے کو نہ چھوڑے دے یہ اساں ہن جڑے بال سارے بیٹھے نے بہت سونے دوری جی روٹی نہیں بند کیتی ویندی ایک تو بیماری ہوندی ہے تے دوسری سزا حکیم دیندا ہے کہ کہیں کھاون پیون دی شے دے نیڑے نہیں وڑنا. اس انگریز بھی کہے کہ یہ کوئی نرالا طریقہ علاج ہے کہ اتنا پہلے روٹی بند کریں دے کہ پہلے ادھم ہویا وہ ہوندے تے ادھم ہویا وہ حکیم کریں دے بیماری کو زیادہ خدمت حکیم کریں دے اس دی کمزوری دی بھی. تو پیٹ جو رہی بنیادی شے اتنا کشے ویسی تو بندہ کم کرے سی یہ جی فیول ہوندے نا انجن دا وہ حساب ہے انسان دے پیٹ وجن والی خوراک دا. تساں جنریٹر چلاونا ہے تو تساں نہ اسی ڈیزل اگر پوندے تو ڈیزل ہی نگت تو پٹرول پوندے پٹرول ہی نگت تو آکو کم ہی کرے تو کو بجلی بھی دے تو یہ ممکن نہیں. فیول پوسی تو کوئی کم کرے تھی. فیول کو مراد فوڈ خوراک بندے دی فوڈ جی ہوں فیول ہے خوراک ہے. اور ہر انجن دے واسطے خوراک بھی اسپیسیفائڈ ہوندی ہے یعنی تساں انجن ہر شے نہیں پا سکتے تساں بناون والے انجینئر کو پوچھو بھائی تھی کیسے کرتے سو تے ٹھیک کام کرے تھی. اس نے جہے فیول واسطے ڈیزائن کیتا اسی انجن کو جہے فیول واسطے مثلا اگر ڈیزل سے چلنے والی گڈی ہے انجن ہے تو وہ ڈیزل سے ہی چلتی. اگر پٹرول والی چیز ہے تو پٹرول سے چلتی. اگر سی این جی گیس سے چلنے والی کوئی چیز ہے اس کو انرجی گرنی تو اس سے چلتی. یا کوئی بھی سورس انرجی کا جی سولر انرجی والی چیزیں شمسی توانائی والی وہ شمسی توانائی سے چلتی. جیری شے تے اتے انجینئر نے چیز بناون والے نے مینوفیکچرر نے اس کو ڈیزائن کیتا ہے وہ انجن چوہا خوراک پیسوں تو صحیح کم دے ورنہ کم نہ کری. سارے ایک دوست پشاور میں پی آئی اسی پٹرول گڈی آئی اور اس نے ڈیزل پمپ دے نال کھڑائی چا جتھا یونٹ ڈیزل اس نے پا دیتا اس نے نہیں چاہ بھی کیری گڈی لہذا وہ تھوڑی دیر گیا تو وہ پیڈل نہیں گندی ریس کم نہیں کرے آخر ویندے ویندے کھڑ گئی. میں کوئی سمجھ نہ آئے وہ رات دا ٹائم ہی فجر تھی تو اس کو ٹرین کر کے مستری تو گن گیا پتہ لگا بھی تین تو ڈیزل اسی پاسے بجائے پٹرول دے. لہذا پورا نہیں ہے کہ کم تو کوئی بھی آئی پشاور سے پورا نہیں میں ہوں انجن تو ویندے گزار چھوڑے ساریاں اُسیاں نلیاں شلیاں ہر شے کھول کے وقت اچھی کرنی پئی ہے تاں وہ والا ورکنگ کیپیسٹی تے آئی ہے. تو اگر فیول چینج کر دیتا وجہ کہیں شاید خوراک وہ نہیں دیتی تو جیری اوپر وہ ڈیمانڈ ہے یا ان کی ضرورت ہے تو ان کی ورکنگ ختم تھی ویسی یا کم کرے تھی نہیں یا کوئی اولا کم کرے تھی جا یا کم چھوڑ دے تھی. اور اج جہاں جہاں انجن جہے فیول واسطے بنے اسے اتنے کم کریں دے. ہوں سادہ خالق ہے سونا رب وہ فرمائے میرا بنایا انجن کیڑے فیول سے کم کرے تھی. اللہ فرمائے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یعنی یہ رسولوں کو خطاب ہے اسی فرمائے گی اے رسولو کلوا من الطیبات طیب اور پاک چیزیں کھاؤ واعملوا صالحا اور نیک کم کرو. پاک کھاون دے بعد اللہ نے نیک کام دا ذکر فرمایا. لہذا علماء فرمائیں اس کا مطلب ہے کہ عمل دا سارا تعلق پہلے خوراک دے نال ہے. اگر انسان دے جسم دی ورکنگ ٹھیک کراونی ہے پازیٹیوٹی انسان وچ پاونی ہے انسان وچ مثبت سوچ گھتنی ہے اس وچ نیکی دا خیال تے سوچ پاونی ہے نیکی دی محبت پیدا کرنی ہے سب تو پہلے انجن دی خوراک ٹھیک کرو. اگر خوراک ٹھیک تھی ویسی والی اس کو مزہ مسیح ہی چاون لگ ویسی چنگے لوگوں نال محبت ہو ویسے چنگے کماں نال محبت ہو ویسے نیکی دا کم مشکل نہ ہو سی بلکہ ایویں آسان ہو ویسی جی پھل خوشبو رہندے پے ہو لیکن اون ویلے جنا خوراک ٹھیک تھی سی. لہذا یہ بنیادی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنرلی وکھرا خطاب فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے لوگو حلال اور طیب شے کھاؤ. اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم یہ اساں تو رزق عطا فرمایا انہاں جو پاک چیزاں کھاؤ حلال اور طیب چیزاں کھاؤ.
اور اے رسولوں دی جماعت یا ایھا الرسل، حالانکہ رسولوں کو تو یہ متصور ہی نہیں ہو سکتا کہ رسول حرام دے نیڑے وجے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو الگ خطاب کیتا ہے، ایمان والوں کو الگ خطاب کیتا ہے، عام لوگوں کو بھاویں جو کلمہ نہیں پڑھے ہوئے، اللہ فرمائے انہاں دی خوراک ٹھیک کرو چا اللہ خود کلمہ ضروری عطا فرما چھوڑے اس تو خوراک ٹھیک کرو تو ول کلمہ مزہ دے دی، تو پہلی چیز ہے یہ واسطے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو کیوں آ کے سارا کو یا ایھا الناس وہ تو مکلف ہی نہیں قرآنی احکامات، جہاں کافر ہے وہ ہی کے حکم دا مکلف ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ تو پڑھے پہلے، وہ کو تساں کافر کو پہلے نماز سکھاؤں تو شروع نہ تھی ویسے بے نمازی میں پڑھتے روزہ ہی میرا، وہ تو بنیادی کام کرنا ہے جی ایمان کھینا سی، اس دے بعد سارے جتنی تکلیفات شرعی ہیں اس دے بعد ان تے لازم حسن اور لاگو حسن، اس کو پہلے تو صرف ایمان دی شرط ہے کہ وہ ایمان کھینا ہے، لیکن اتنا اللہ سونا فرمائے ایمان کو لی پہلے یا ایھا الناس ظاہر اسی سارے انسان آ گئے، کلمہ پڑھے دے باویں نہیں پڑھا، اللہ فرمائے حلال کھاؤ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کھاؤ اور طیب بھی کھاؤ، جو شرطاں گویا حکم دے وچ بیان فرمائے حلال اور طیب، تو علماء فرمائے کہ اگر کافر بھی حلال اور طیب کھاون شروع تھی ویسی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی حلال اور طیب دی برکت کو محروم نہ فرمائے سی، لہذا مرن کو پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بھی کلمہ ضرور اور توبہ دی توفیق عطا فرما چھوڑی۔ خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے اگو جڑے چڑھ گئے تو انہیں کلمہ پڑھ چھوڑے، ہر کوئی تو اگو نہیں چڑھا نہ کوئی چڑھے، ورنہ تو سارا دیس بھرا پیا ہندوؤں دا تے سکھاں دا، لیکن غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے اگو چند لوگ ہیں، ہزار یا ہزار کھڑتے یا چند ہزار یا سینکڑوں دے وچ بہرحال سارے تو آگو نہیں ہے، بہت سارے ہندو تو اتوں سارے آسو پاسو ٹر کے گئے ہجرت اتوں کو انہوں نے یعنی نقل مکانی کی تھی، پارٹیشن جیڑے ہوئی 1947 ہی تو آزادی دے اتنے سارے لوگ تو اتوں چھوڑ کے گئے، انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ کلمہ تو ہدایت تو صرف اللہ دے فضل نہ ہے، کسی تو کوئی شک، اللہ تعالیٰ اگر ہدایت کا ارادہ فرمائے ان اللہ یہدی من یشاء، یہ کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرمائے، اور اگر اللہ دے پاسوں ہدایت کا فیصلہ نہ ہوئے من یضلل اللہ فما له من ہاد، یہ کو اللہ تعالیٰ جن اللہ دی بارگاہ جن بارے گمراہی دا فیصلہ ہو ونجے فرمایا اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، تو ہدایت دیوان بڑی ذات رب دی، لہذا یہ جڑا فقیراں دے اگو کوئی آ ویندا آئی تے انہاں دی چہرے تے نظر پون نال اظہار او ذکر اللہ دے جڑے عملی نمونہ اور مصداق موجود ہیں کہ چہرے تے نظر پوے اور دلاں دے دروازے کھلدے ونجن اور تالے کھلدے ونجن اور کلمے دا ورد زبان تے جاری ہو ونجے، یہ کیکو رب نے جو چنے کلمے تے ای نور واسطے اور فقیراں دی ای اکھ واسطے، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تاریخ پاکستانی کی بڑا اہم کردار ہے انہوں دا، علی پور سیداں شریف والے وہ تشریف کے نئے سرگودے، اور سرگودے جتنا آپ قیام پذیر ہیں اتھیں ہی جہاں تھانہ لگتا ہے نا قریب سرگودے دے اون ایریا دے قریب جہاں تھانہ ہے اتھاں جہاں ایس ایچ او ہے وہ آپ دا مرید ہے بھی اسے سیال کوٹ دے پاسے دا، اس کو پتہ لگا کہ حضرت صاحب ہے لہٰذا ایس ایچ او بھی آپ کی خدمت اجازت تھی، مل گیا اسے دی یا دوجے دی وہ ایک ڈاکو کو نال لا گنایا ایس ایچ او، اور آپ کی خدمت ہی ڈاکو کو گنایا اور نال ہی واسطے لایا جو وہ ڈاکو ہی بڑا مشہور تے ایک باری چھوڑتا آئی تو وقت بیا ڈاکا مرندا آئی تو وقت بیا ڈاکا تے اون دا یعنی پولیس پوری دے نا اس نے نک کی دم کیتا ہوا ہے، وہ اون ویلے بھی حوالات ہی چاہیے جیل ہی چاہیے نال گن کے اپنے مرشد کی خدمت ہی گنا ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے اندر حضور دعا فرماؤ یا اللہ تعالیٰ یہ کو سیدھا کرے تے یا میری کی نہیں ٹرانسفر تھی وجہ یا یہ سیدھا تھی وجہ ان دی وجہ کو ساری پریشانی ہے، وہ جو آندہ پہ آئی نا رستے تے ڈاکو نال ذکر کیتا اسے بھی تے کو پیر دو رہنا میں تو بندہ بنتا ہوں میں، تو اس نے ڈاکو نے آ کے شاید وہ محمد خان نا یا کوئی نا یہ لکھا ہے خواجہ احمد میروی رحمۃ اللہ علیہ ذکر دی جی کتاب ہے نا بدر منیر اسی واقعہ و کرامت بیان فرمائی مفتی عثمان غنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رستے تے ڈاکو نال گال کی تھی نا تے ڈاکو پہ آ جائے کہ میں اپنے مرشد تو کی دیوانا میں تو سیدھا تھی نہ ہوں، اس آ کہ میں یہ جی پیر بہو ڈٹھے ہوئے جی میں ہوندا ہے مسئلہ تا کیونکہ کلت ہم جنس با ہم جنس پرواز، نیکاں نال باہن والا کو نیک چنگے لگتے ہیں گنداں نال باہن والا کو گندے چنگے لگتے ہیں نیک گندے لگتے، لہذا وہ آپ کی خدمت ہی گن آیا نا تے نال یہ بھی آخو حضرت صاحب میں یہ کو گنتا آیا تھوڑی خدمت ہی تے یہ آدھائی میں یہ جی پیر بہو ڈٹھے ہوئے
حضرت صاحب کے ٹیک لگے بیٹھے ہیں پیر جماعت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جی میں اس نے آخیا نا میں یہ جی انہوں نے دسیا نا بھائی یاد آئی میں یہ جی پیر بہو ڈٹھے ہوئے حضرت صاحب اٹھے ہیں تو ٹیک لگی جاتی اٹھے ہیں فرمایا تین بہو ڈٹھے ہو سن تے کو کہہ نہ ڈٹھا ہوتی اج تک یوں واسطے سیدھا نہیں کیا کہ جی میں بیٹھے ہیں نا آپ تے ان تو ڈٹھے پتہ نہیں کیڑا لمحہ آئی فیض دا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہی دروازے کھول لیتے توبہ طائع بھی ہو گیا حضرت صاحب سے خلفاء سے بھی شامل ہویا وہ ڈاکو جے نہ کی دم کی تو پوری پولیس دے اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ دی اور اصلاح احوال دی توفیق عطا فرما چھوڑ تے فقیراں دے اگو جڑے چڑھ ویندے ہیں نا کوئی خیر دی گال تو ہوندی ہے ایویں تو اگو نہ آندے تے تے چوہدی ہے کہ فقیر تے کہہ نہیں چوہدی واسطے تو سیدھا نہیں کیا تا اے فقیر جڑے فقیراں دے اگو آندے رہن تے اللہ کلمے دے نور عطا فرماندا رہی ہے علماء فرماندے ہیں اگر حلال دے التزام کافر و مشرک کی کر گنے کہ وہ اپنے پیٹ وچ حرام نہ ونجن دے اللہ تعالیٰ اون شخص کو بھی موت کو پہلے اپنی سیدھی راہ دے راہی بنا چھوڑے سی اپنے فضل دے نال دی گمراہی دے اوتے اللہ تعالیٰ موت اور خاتمہ نہ ہون دے اور دوسرا معنی آپ سمجھو جا کہ اگر مومن بھی حلال دا التزام نہیں کرے گا تو اوندا راہ تے اوندا خاتمہ مشکوک تے ہے کیونکہ اللہ سونے دا آخر اس معنی بیا کلمہ کیڑی گال تے پڑھا کلمہ پڑھن اور کلمہ پڑھنے کے بعد سیدھا پیٹ ہی ٹھیک نہیں کیتا کہ میں کیسے اندر کھدے دا پیا تے کیسے نہ کھدے دا یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں کھاونا پیونا تو اہم ترین کام ہے جیون واسطے گویا زندگی دا سامان ہی کھاونا پیونا سارے کام انسان چھوڑ سکتے کھاون پیون تو نہیں چھوڑ سکتا وہ مر وے دو چار دن بعد اگر بالکل خوراک بند تھی وجہ کہنی تو یہ واسطے خوراک ہی اہم ترین بندے کی ضرورت ہے کہ کوئی غیر ضروری کام نہیں جب کوئی ہوائے نفس کے حوالے کر دیتا وجہ جی میں دل آکھی ہوئے کھاسوں کیونکہ جیرا شخص آتا ہے نا کہ بھئی میں این بارے کوئی پابندی قبول نہ کرے دا کہ بھئی کھاون پیون جو میری طبیعت اکسی ہو جائے گا جیرا طبیعت دے مطابق جیونا چاہتا ہے وہ سب تو وڈی غلامی دے وچ ہے اس دی غلامی اوندا نفس ہے اپنے نفس دا غلام پیا بن دے بھی اپنے نفس دی غلامی بہتر ہے کہ بڑاون والے دی غلامی بہتر خالق دی غلامی بہتر ہے تے خالق دے بھیجے ہوئے سونے محبوب دی غلامی بہتر ہے کیونکہ غلامی بغیر بندہ جی نہیں سکتا جہی غلامی جیسی ہوتے اپنے نفس دی غلامی وتبع هواه وكان امره فرطا فجر شام اپنے نفس دی غلامی دے وچ ہوسی تے سمجھی وندا ہوسی میں آزادیاں جائے کرے دا ایک کیڑی آزادی ہے کہ تیرا نفس تے کو اپنی آخرت ہی بھلا کے یہ ابدی زندگی ہے یوم الخلود ہے یہ زندگی مکڑی نہیں ما عندکم ينفد وما عند الله باق تمہارے کول ہر شے مکے ہوئے تے آئی کھڑی ہے اور اللہ سونے دے جتنے خزانے ہیں وما عند اللہ خیر و ابقا جو کچھ رب کو لے بہتر بھی ہے تے ہمیشہ رہن والا بھی اور یہ خوبی کیا کام ہے انہاں دی کہ جڑی نعمت ملسی کنا مکسی نہیں ہمیشہ واسطے ہوتی اس کا خاتمہ کیسے نہ ہو اور انسانی عارضی زندگی دے اوتے سودا کر چھوڑے ہوں ہمیشہ دی زندگی دا لہذا او کیسی غلامی دے وچ آیا ہے اصل غلامی تے ہے کہ جے کو کہیں پاسے تے نہیں چھوڑا چند روزہ زندگی جے دے بارے قیامت دے قرآن کریم فرماتا ہے یوم یحشرہم یہ اللہ دے حضور جمع ہو سن تو کیا ہو کالم یلبثوا الا ساعۃ من النهار واتنا سند لازا گزار کے ہیں دنیا دے سالاں تے مہینہ دی گال نہ پوچھو کم لبثتم پوچھا وے جی نا کہ قیامت دی کہ تساں کتنے سال گزار کے ہوئے عدد سنین کتنے سال گزارے نے وہ کیا سن لبثنا یوما و بعد یوم وہ اکثر سالاں دی گال چھوڑو اساں تو پورا دن ہی نہیں گزارا جی ساری زندگی سالاں دے سال جب صدی ملا کے بھی پورا دین بھی نہ لگ سی انسان کو تے اون دے بنیاد دے اوتے انسان سودا کر چکا ہوئے ہمیشہ دی زندگی دا اور ہمیشہ دا خسارہ گلے لا چکا ہوئے اس کو وڈا بد قسمت اور غلام کون ہو سکتا ہے اپنے نفس دا لہذا اے جڑی آزادی دی سنگالی کریں نے نا آزادی کوئی آزادی کونی یہ اصل غلامی جڑی نفس دی غلامی ہے من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ اس کو ود کی گمراہ کون ہے جڑا اپنی خواہش کو اپنا مرشد بنائی ہوتا تو اللہ سونے دا حکم ہے اس پیٹ اگر سیول ٹھیک پیسوں اگر خوراک ٹھیک گھتے سوں تو ول بھی ہاتھ سونے کم کرے سن اکھی سونے کم کرے سن کن سونے کم کرے سن سونگن دی حص سونا کم کرے سی چکھن دی حص سونا کم کرے سی قدم چلن والی طاقت والی حصہ سونا کم کرے سی تاں تھی سی جو پہلے خوراک ٹھیک تھی لہذا ایک بزرگاں دا طریقہ ہے کہ سب تو پہلے یہ ایک قبض اور بسط دی بات ہے تصوف دے وچ
دیگر علوم دے وچ ہی ہے قبض و بسط، لیکن تصوف ہی بہت زیادہ قبض اور بسط۔ کدیں انسان دی طبیعت ایویں ہوندی ہے کہ نیکی نال بڑی شدید محبت ہوئے، مزہ آندا انسان کو قرآن دی تلاوت کرے، مزہ آندا انسان کو نماز پڑھ دے، مزہ آندا اللہ دے حضور سجدے کریں دے، رکوع اور سجود انسان کو ذوق دے، لگتا ہے کہ ساری زندگی دی دولت ہے تو بس سونے رب دے حضور ٹکا ہے۔ کہنے کیفیت یہ ہونی انسان دی، اور کہنے ایسی کیفیت ہوندی ہے کہ فرض نماز تو بھی دل نہیں آتا، بہت اوکھت تھی کہ بندہ یا اٹھا بھی پیے رضائی دے وچوں تو ول بھی نکلن تے دل نہیں آتا، بھاویں بانگا سندا پی اللہ اکبر اللہ آوازاں آنی پئی ہیں الصلاۃ خیر من النوم، لیکن انسان کو خیال نہیں آیا کہ آکھن والا تو آدھا کھڑے اللہ دے گھر دے وچ کہ نماز نیندر کو بہتر ہے، اور اساں نیندر کو ہی بہتر، بلکہ نیندر بھی کونے پہ سستی کو ستے پہ 9 گھنٹہ نے بعد ہی بندے کو نیندر ہی پئی ہو سی حالے کتنے گھنٹہ دی رات رہ کے حساب کروائی، اور وقت بھی با جماعت نماز سے اگر دل نہ کھے انسان کا تو یہ کیا چیز ہے؟ ایک قبض دی کیفیت ہے، یہ نیکی دی علامہ مسدود ہو گئے، کیوں مسدود ہونی ہیں؟ جدہ بھی قبض دی کیفیت مرید نے بیان کی دیے تو مرشد سب تو پہلے پوچھتا آئی کہ یہ دس جو کھاندہ کیسے ہیں، کماندہ کیویں ہیں، کیڑیاں چیزاں کھا دیا تے کیویں استعمال کی ہیں، سب تو پہلے پیڑ دی فکر کرنی چاہیے جنہ بھی نیکی تو دل نہ کھیتا، ہر فکر کرتا ہے، اور یا اس پیڑ دے نال وال کئی چیزاں جڑی ہوئی ہیں، جی ایک تو حلال ہے، حلال اور طیب، دوسری چیز زکوٰۃ اور عشر، جب تک انسان مال ہی جو اللہ دا حق نہیں کٹدا اوندا خون پسینے نال حلال کمایا ہوا بھی حلال نہیں ہوندا جب تک اون دے وچ اللہ دا حق نہیں کٹدا۔ زمین وچ جیڑی شے نکدی ہے مما اخرجنا لکم من الارض، جو کوئی زمین وچ ڈگدی ہے اس وچ اللہ دا حق، 10واں حصہ اللہ دا ہے۔ یہ ساری زمیناں جڑی علاقے دی نے 20واں حصہ نہری پانی یا انہاں دا ٹیوب ویل وغیرہ دا 20واں حصہ، یعنی لاکھ دے وچوں لاکھ دا 20واں حصہ ہے 5000۔ اج کل گنے ویندے پین الحمدللہ، انہاں دے وچوں 5000 سادہ نہیں، یہ اللہ دا حق۔ ایویں کڑک ہے دیگر جتنے فصلیں ہوندی ہیں، گھا بھی اگدا ہے، وہ گھا دا بھی 10واں حصہ اللہ دا ہے، 20واں حصہ یا 10واں حصہ اللہ دا ہے۔ جو کچھ زمین وچ نکلدا ہے، کوئی نصاب کو نہیں کہ بھئی اتنے پیسے ہون جی میں سونے زکات دا دوجا نصاب ہے 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا چاندی دی اس قیمت دے پیسے پے ہون، ایندا کوئی نصاب کو نہیں زمیندار واسطے۔ جو کچھ زمین وچ نکلے مما دا لفظ جنرل ہے، مطلق ہے، اور مطلق یجری علی اطلاق ہے، اپنی اطلاق دے اوپر قائم ہے، مطلق حیثیت ہی۔ جو کچھ زمین وچ نکلے اوندا 20واں حصہ اساں یا 10واں حصہ بارانی زمیناں والا نے اللہ واسطے کرنا ہے۔ اگر انسان نے یہ حصہ نہیں کڈا تو ول بئی جڑیاں سزاواں دنیا چ ہی ملنیاں نو تائیں دے علاوہ، لیکن ایک سزا یہ ہے کہ نیکی دا ذوق سارے اندر ہی مکدا ہوئے سی تے سارے بالاں دے اندر بھی مکدا ہوئے سی۔ نیکی دا مندے سیکھدے ہوئے سن گلی دے اوتے ون کے لفنگے بندے ہوئے سن، گندیاں عادتاں سیکھدے ہوئے سن۔ بچوں دا لائق ہونا یہ رزق حلال دی گویا یہ آف شوٹ ہے، رزق حلال دا نتیجہ ہے کہ بچے بندے دے لائق اور بادب ہو گئے، اور یہ اس کو بڑی کوئی خوشی نہیں ہوندی والدین واسطے کہ انہاں دی اولاد جیڑی انہاں دی اکھیں دی ٹھنڈک پڑا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ قرآن نے فرمایا دعا منگی کرو اے اللہ سارے بالاں کو، سارے گھر والوں کو ساری اکھیں دی ٹھنڈک پڑا۔ یہ اکھیں دی ٹھنڈک کدا پڑ سے جدہ اس رنگ نال انہاں دی پرورش ہو سی حلال۔ والدین سب تو پہلے اساں الحمدللہ سارے کماون والے ہیں، یعنی مرداں دا کم ہی ہوندے کماونا، قوام ہوئن اور لینفق ذو سعۃ من سعتی، منفق خرچ کرنے والے گھر تے وہ انہاں دی ذمہ داری ہے۔ لہذا سب تو پہلا انتظام ہمیشہ حلال دا کرنا چاہیے، والطیب دا کرنا چاہیے۔ طیب وہ چیزیں ہیں جہاں طبعاً انسان واسطے مرغوب ہوئے، جویں شے میلی ہوئے، گندی ہوئے، تلے زمین تے پئی ہوئے، یا جہاں بئیاں مکروہ چیزیں ہیں انہاں چوں کوئی طبیعت انسان دی اوپر سے نہیں ملتی۔ طبعاً جہاں چیزاں مرغوب ہیں بندے کو صاف ستھری اچھی پلیٹ بھی اچھی چیز بھی اچھی صاف ستھری صحیح دھوتی ہوئی صحیح بنی ہوئی، اندر کوئی گندگی ویزیبل انویزیبل کوئی مری غیر مری دسن والی نہ دسن والی کوئی گندگی نہ ہوئے، ول ہی انسان کو طبی طور سے وہ شے کھاون کو دل آئے۔ یعنی کوئی گندگی کوئی بھی انسان سلیم الفطرت گندی شے تو سوچ ہی نہیں سکتا، بھاویں سامنے بھی پئی ہو، اسی کوئی میل یا کوئی مکروہ شے اگر ملا دیتی گئی ہے تو وہ طیب چیز یہ مشکوک ہوئے نہیں ہے تو بندے کا دل نہیں آتا۔ یہ طبی طور سے دوسرا چیز ہے حلال۔ حلال وہ چیز ہے کہ اللہ سونے دے حکم دے خلاف ہوئے تو ٹھیک ہے، صاف ستھری شے پئی ہے،
لیکن اصل کہنے کو کھس کے گنا ہے کہڑے رنگ نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ ہے کہ آپ کا غلام وہ کوئی شے کماندا ہے غلام تو وہ آپ کو بھی لینا ہے اور آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام دی کمائی بھی استعمال فرمائیں کیونکہ اون دور جی غلام گدے ویندے ہیں نا مثلا تسا ایک قابل لوہار گدے جی لوہار ہے لہذا لوہاراں دا کام ہی کرے سی اور اپنے مالک کو اس کمائی چو کھوے سی ایویں کوئی بھی کام آندا ہے مثلا کوئی کپڑے سونے سیندے کوئی زمیندار اچھا کرے دے کوئی سنار ہے اس قسم دے جڑے مختلف پیشاں دے ماہر ہوندے ہیں نا ہنر مند وہ غلام بہت مہنگے ہوندے ہیں اور وہ غلام اس کمائی دے وچ جڑا کماندا ہے اپنے مالک کو لیندا ہوندا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام بھی کما کے آپ کو لینا ایک نہیں اس نے کوئی شے آ کے نہیں تھی تے خود ہی تفصیل دسی کہ یہ میں اپنی کمائی نال ہونا کہ نہ جنا میں کلمہ حالے نہیں پڑھا ہوں ویلے تکا ہن تو میں ہی کہانت کی تھی کہانت ہوں ویلے دا سمجھو چے اے عامل والا جڑا نظام ہوندا یا نجومی والا کم میں نے اس علم کو جان دا نام ہی میں کہ دھوکا دیتم تے وہ بندہ میں کو ہن مل گیا اون دا کام خوداوں تھی گیا میں کو کوئی شے نہیں آندی میں تے میں دھوکا دیتے بھئی ہاں میں تیرے واسطے عمل کریندا پیاں تے او کم تھی گیا جڑا وہ چاہندا ہے ہن میں کو آن برابر تھی مدینہ طیبہ چو ہو جانا اسا کہ میں تے تیری کوئی وہ موقع دیونی ہے یا تیرے واسطے جو او میرے تے کم میرا کیتا ہے اودا جو حصہ تیرا طے کیا ہے میں وہ دیوان اس نے میں کو دیتے تے میں او آپ دی خدمت وچ پیش کیتے حضرت عائشہ فرمانی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گلے دے وچ انگلی ماری اور اتنی انگلی ماری کہ جو کچھ آپ دے پیٹ مبارک گیا ہی تھوڑا جی وہ شاید کھجور دے دانے ہیں یا کوئی ایسی شاید آپ دے پیٹ ہی گئی فرمایا آپ نے اتنی انگلی ماری کہ جو کچھ اندر ہے وہ اپنے کٹ چھوڑا الٹی کی تھی اور یہ آپ کو آکا گیا کہ تو سند مکلف نہیں کہیں شاید جو اندر ہون کڈو چونکہ اون دی کمائی ہے اس نے دیتی ہے وہ گناہ گار ہے یا وہ ہے تے تسا ہن این دے بعد چلو توبہ کر چھوڑو بھلا کڈھن آپ نے فرمایا تسا کڈھن دا پیا دے اگر این دے نال میری جن دی نکل ونجا تو سستا سودا ہے میرے واسطے کیونکہ یہ جڑا رزق حلال ہے یہ شہی تو سجنا کو سکھیاں سے بھائی سکھی کیڑی گل ہے فرمایا اگر پیٹ ہی شے ٹھیک نہیں گئی اون دے بعد عمل سارے دا کیا مطلب ہے یہی توانائی انسان دے وچ طاقت کھڑی ہے وہ ہے حرام دی اور پردہ کھڑے نماز اللہ دے حضور کہ میں اپنی طاقت دی جوانی اللہ دی بارگاہ پیش کی تھی بھائی طاقت آئی کینوں ہے اس رزق نال آئی ہے جڑا رب نے منع فرمایا ہے لوگوں نے ڈو نمبریاں کر کے کمایا کہنے میٹر بند کی تھی پہ بجلی دی گاؤں دے گاؤں کنڈیاں لئی پہ اللہ تعالیٰ سارے حال پہ رام فرما یہ کوئی معافی کو نہیں بجلی دے بجلی میں سمجھوں بھئی حکومت دی ہر شے معاف ہوندی ہے حکومت دی تے زیادہ توجہ چاہیے کہ حکومت شودی دا تو کوئی ولی وارث کو نہیں اتھا تا تیرے تو میرا ذمہ داری ہے یہ جو کچھ سارے پاکستان یا یہ حکومتی جتنے اساتذے ہیں تیری تے میری مشترکہ ذمہ داری ہے اور مشترکہ سارے حقوق ملکیت ہیں انہوں نے 22 کروڑ بندے دا حق ہے بجلی وزیر اعظم کو بھی اجازت نہیں ایک یونٹ کے کو دے سکے بھاویں وزیر اعظم ہے ملک دا کیونکہ ایسا اس کو امین پڑا ہے اگر حضرت عمر سے حضرت ابو بکر کو اجازت نہیں تو انہوں کو بہتر دین سمجھنے والا کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے انہوں اپنی تنخواہ مقرر کی تھی تو وہ تنخواہ جی ایک مزدور دی مزدوری ہے یومیہ اتنی اپنی تنخواہ جتنا ایک درمیانہ مزدور جتنی روزانہ دیا مہینے دی اس دی آمد ہے اتنی امیر المومنین دی آمد ہے خلیفۃ المسلمین دی اتنی تنخواہ اور اس کے علاوہ انہیں 1 روپے دی اجازت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی آپ جابیہ تشریف گن گئے بیت المقدس جے فتح ہویا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خط لکھا آپ تشریف گن گئے عیسائی آپ کو ملنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ امیر المومنین کون ہے انہوں نے کہا ایسا یہ مسلمانہ محاصرہ کیتا نا بیت المقدس دا تا انہوں نے آکھا جڑے انہوں دا بطریق غالباً اس کو آدھیں جڑا مذہبی سربراہ ہے اس نے آکھا یہ فتوح الشام علامہ واقعی لکھ دیں کہ انہوں نے آکھا کہ یہ تساں سر تے حملہ نہ کرو تساں سب کو اپنا امیر دکھاؤ چا امیر المومنین حضرت عمر وہ ویلے امیر المومنین سب کو ایک باری دکھا چھوڑو تے اگر اساں دیکھ گن سو نا تو بس انہوں نے کچھ نشانیاں لکھیاں پئیں ساری کتاب کہ سارے این شہر کو یا بیت المقدس کو قبلہ اول کو کہیں فتح کرنا ہے انہوں نے نشانیاں لکھیاں پئیں اگر وہ جانا ہو سی نا ساری نشانیاں آلا وقت کو جنگ کرنے دی لوڑ نہیں اساں آپ دروازے کھول لے سوں اور شہر تھوڑے حوالے کر دے سوں اگر وہ نہ سی تو بس جنگ تو ہونی کرنی ہے تے واتی کرے سو جا
لہذا ہو سکتا ہے وہ ہو سی تو تھوڑا کم ہی آسان تھی ویسی اور سارے واسطے بھی ایک تسلی کا باعث ہو سی کہ اصل اسے کو پہ دینے ہیں جنہ سارے نبی دس گئے ہیں جو ایک کو کہیں فتح کر. حضرت ابو عبیدہ نے خط لکھا، آپ تشریف گنے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ تشریف گنے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین یہ تشریف گنے. یہ کپڑے پئی ودن آپ دی قمیض دے اوتے 14 پیوند لگے، 14 ٹکڑے. اور ٹکڑوں کی کیفیت یہ ہے کہ کپڑے دے اوتے کئی جہیں تے چمڑے دے ٹکڑے ہی لگے کھڑے، یعنی جن کوئی جوڑا تے کوئی ڈھک دے نہیں پہ اوتے. کپڑے چلو کپڑا دا بھاویں جے رنگ دا ہوے ڈھک سکدے، لیکن کپڑے دے اوتے چمڑا بھی کا کھڑا ہے، اتنا ٹوٹا ہی نہیں ملا جو کلا میں نہ چا. 14 پیوند آپ دے قمیض دے. اور ڈاچی دے پہ کہ جو ویلے بڑی سواری تے گھوڑا آئی، اور ڈاچی ایک درمیانی سواری، عام لوگ جڑے متوسط طبقے ہیں وہ ڈاچیاں دے سفر کرے. جیسے آپ تشریف گئے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے استقبال فرمایا جاویہ دے مقام تے. آپ قیام فرمایا، ایک دن پورا آپ نے گفتگو ہوندی رہی. حضرت ابو عبیدہ نے تمام لشکر اسلامی اکٹھا، حضرت ابو عبیدہ نے اپنی فتوحات کی تفصیل دسی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی اپنے حکمت بھرے کلمات عطا فرماندے رہے، ہدایت عطا فرماندے رہے. ظہر کا ٹائم ہوا، ظہر لے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما، انہوں نے اذان دی تھی. اور وہ اذان بھی وہ تاریخی اذان ہے کہ جیسے بھی ساری لشکر واقعہ بھر بھر روندا رہ گیا دوران اذان کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اذان جی سونے دے زمانے چھوڑ دیا. حضرت عمر نے نماز پڑھی، اس کے بعد ملاقات دا ٹائم آئی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے امیر المومنین کو ملاون نیونا آئی عیسائیاں دے نال. ہن جتھاں ملاون نیونا ہے وہ ہے قلعہ، قلعے کا دروازہ بند ہے اور دروازے دے اوتے اور ہر پاسے فصیل دے اوتے انہاں دی فوج موجود ہے. جویں حفاظت واسطے فصیل آدن چفیر دیوار جڑی ہوندی ہے شہر پناہ شہر دے آس پاس، اور اس دے مختلف دروازے ہیں، دروازوں تے بھی فوج موجود ہے. جڑے ملاون واسطے گھن گئے رابطہ کیتا پہلے بھی سارے امیر مومنین تشریف گنے نہ تو ملوینے. تو آپ جے چلے نا تو حضرت ابو عبیدہ نے عرض کی حضور آپ دے جڑے کپڑے ہن چونکہ انہاں تے پیوند لگے ہوئے ہیں تو اساں سونا سوٹ سوئی پے ہیں تھوڑے واسطے، ایک اچھا جوڑا خوبصورت، تاکہ آپ سونے رنگ کی تشریف گنوا جو چونکہ اساں اپنے امیر کو پہ دکھیندے انہاں. اور نال فرمایا کہ آپ یہ ڈاچی بھی استعمال نہ فرماؤ، آپ گھوڑے تے سوار ہو کے ونجو چونکہ گھوڑا اچھی سواری ہے. اور آپ نے فرمایا کہ سارے کو اچھی نسل کے گھوڑے ہون موجود ہیں، چونکہ کئی فتوحات ہوئی ہیں اور بڑا مال غنیمت ملا تو اس بڑے اچھے اچھے گھوڑے تھے، لہٰذا اچھے گھوڑے دے تے سوار ہو اور سونی پوشاک پاؤ. تو چونکہ انہوں نے عریضہ پیش کیا تو آپ نے قبول فرما چھوڑا. آپ نے کپڑے تبدیل فرمائے اور سواری بھی تبدیل فرمائی. سواری تو انہوں نے ظاہر پیش کی تھی، آپ نے کپڑے تبدیل فرمائے، سواری تے سوار ہو گئے. جی میں سوار ہوئے نا فوراً ہی آپ چھلانگ مار کے تلے آئے، بڑی جلدی نال تلے لگے اور تلے لے کے فرمایا کہ ابو عبیدہ میں ہوئے کپڑے پیسہ جڑے مدینے کو پا کے، میں ہوئے کپڑے پا کے ویسا جڑے مدینہ کو پا کے، اور اسے ڈاچی تے جڑ سا جڑی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. ہزار سلامتیوں میں حضور دینا علامت ہے. یہ سراپا قرآن ہے. حضور نے صرف ایک قرآن نہیں دیتا، حضور نے تو چلتے پھرتے قرآن عطا فرمایا. ہوئے کپڑے پیسہ جی اتو پا کے آیا ہوں، اسے سواری تے جڑ سا جی اتو چڑھ گیا. کیوں؟ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اللہ دے رسول دا فرمان ہے فدا کا ابی و امی، فدا ہو ابی و امی. آپ نے ارشاد لا يدخل الجنت، سونا فرمایا وہ شخص کبھی جنت داخل نہیں ہو سکتا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. مسلم شریف کی حدیث پاک موجود. فرمایا حضور کا ارشاد گرامی وہ شخص کبھی جنت داخل نہیں ہو سکتا جن دے اندر کبر یعنی تکبر دا، اپنے آپ کو وڈا تے اعلیٰ و عرفہ سمجھن دا، فرمایا ذرہ برابر بھی خیال موجود ہوئے، فرمایا ادو تے جنت دی اللہ نے جنت کو حرام فرما چھوڑا، جنت جو داخل نہ ہو. فرمایا انہاں کپڑے تے چنگے پاتے میں سواری بھی چنگی تے چڑھدا پیاں، لیکن اندر تکبر آون لگی ہے کہ میں تبا وڈا شہنشاہ اور بہت وڈا بادشاہ. فرمایا ساریاں بادشاہیاں تو اللہ دا فضل ہے تے اون دے محبوب دیاں عنایت ہے، اور انہاں دے سارے دا سارا تواضع اور انکسار دے وچ اے امیر ول اوہ 14 پیوند والے کپڑے. اور دلچسپ یہ آئی کہ جیلے آپ تشریف گن گئے نا مزید قلعے دے قریب پہنچے، آپ دے نال تو بہت سارے مصاحبین اور بہت سارے
سپاہی نالن انہوں نے آکھا بھی نہیں امیر اکلا ہوئے کیونکہ تسا جو قریب آؤ تو یہ جو جتھا ہے آندے پے تسا حملہ چ کرو سارے اتنے لہذا سب کو تھوڑے تے اعتبار کو نہیں لہذا دور کو نہ آکھا کہ امیر کو اکلا بھیجو ہر پاسے انہوں نے بندے موجود ہیں تیرہ سمے تو نقصان ہی پہنچا سکتے ہیں حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا نہیں اسا اکلا نہیں بھیج سکتے حضرت عمر نے فرمایا نہیں میں اکلا ویسا ابو عبیدہ آگے نہ وجو کیونکہ انہوں کی ذمہ داری ہے سدائی تو وہ کرے اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے امیر المومنین کو جواب دیتا پوری ریاست کو اسلامی کو حضرت ابو عبیدہ بن جزا ہے لیکن حضرت عمر نے فرمایا نہیں میں اکلا ویسا کیوں پہلے حدیث پڑھیے اور قرآن کی آیت پڑھی فرمایا کیونکہ قال اللہ عز وجل قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا سونا انہاں کو آگ چھوڑو اسا کو صرف وہ تکلیف پہنچ سکتی ہے جیڑی رب لکھی ہوئے تا اگر رب نے مقدر نہیں فرمائی ساری دنیا رل کے بھی سب کو ایک گنڈے جتنی تکلیف ہی نہیں پہنچا سکتی لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا اگر رب دی لکھی ہے ول میں فی بروج مشیدہ میں لوہے دے پنجرا جی نہ بچ سکدا اور اگر رب نے نہیں لکھی وہ تلواراں دے سایاں دے وچ بھی میں محفوظ رہتا ہوں بچ حضرت عمر اکلے تشریف لے اور وہ جڑے پیوند والے کپڑے آن نا علماء لکھ دین کہ انہوں نے جڑی نشانیاں لکھیاں پیاں نا یہ 14 پیوند بھی نشانیاں چ لکھے پیاں اللہ آپ اگر بے کپڑے پاویں نہ تو نشانیاں ختم تھی ہو جائیں اللہ نے خود اللہ اپنے محبوب دی حدیث یاد نہیں کے ول ہوئے کپڑے پوائے جڑے مدینہ کو پاک 14 پیوند بھی انہاں نشانیاں دا حصہ ہم جڑے نشانیاں تے انہاں عیسائیاں نے دروازے کھول لیتے تھا کو جنگ دی لوڑ نہیں ہے وہ جڑا ہے کو اسا کو لیندے ہوتے وہ ہستی تشریف کی نہیں ہے جندے منتظر آتے اسا لہذا یہ بیت المقدس جڑا اہم ترین فتح مسلماناں دی وہ بغیر جنگ دے حاصل ہو گئی تے اے وہ ویلے دے امیر المومنین اج دے بھی تھوڑا پتہ ہے جس قسم دا سارا دین سے لہذا جو کچھ انسان دے پیٹ وچ ویندے وہ پیٹ وچ گیا ہویا لقمہ ہی انسان دی انرجی بندا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی بھی کوئی چیز کہیں شخص واسطے فرماتے ہیں میں کوئی اجازت نہیں جتنا رب اور رب دے رسول نے سب کو حکم عطا فرمائیں جو اصول ضابطے عطا فرمائیں انہوں دی روشنی تا دے سکتے ہیں اس تو ود کے اپنے سگے بیٹے کو بھی کوئی چاہ نہیں دے سکتے رہنے واسطے لہذا یہ بجلی تو گال لمبی تھی گئی یہ 22 کروڑ بندہ دا حق کے بجلی جی میرے گھر آندی پئی ہے ایک میرا نہیں میں اتنی استعمال کر سکتا جتنے پیسے دے سکتا پیسوں کے علاوہ جتنی آسی میرے گھر بے برکتی ہے اور وہ حرام ہے اس کی کوئی گنجائش کوئی کہ میرے واسطے حلال ہوئے کیونکہ وہ تو ایک بندے دا حق ہوگا جیسا چوری کر کے نانے تو 22 کروڑ دا حق کون جواب دے سی قیامت دے ایک بندے دا جواب ہی اوکھا ہے 1 روپیہ بھی کہتے دینا ہوئے جواب اوکھا ہے اور اصا لکھاں تے کروڑاں دے بل چھوڑ کے اگر ٹر ونجو یا ہزاراں دے بل چھوڑ کے ٹر ونجو اور انہوں نے کہا سوچو ہی نہیں کہ بھئی کوئی پیبل چیز ہی ہے کوئی ساری ذمہ داری بھی ہے کوئی ساری لائبلٹیز بھی آن کے نہیں تو یہ واسطے رزق حلال جو کچھ انسان دے پیٹ وچ لقمہ ویندے او انرجی اور طاقت بندے انسان دی اور سب کچھ انسان دے عمل دا چلن پھرن ہلاون بولن وسن جیون ہر چیز ڈیپینڈ کریں دی اسے رزق دے اوتے لہذا اگر یہ رزق ہی ٹھیک نہیں تو والی انرجی والا سا نماز پڑھوں تے اللہ دے حضور کھڑے ہو یہ تو ان غضب کو دعوت دینے والی گل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرامی مسلم شریف کی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا سونے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے تے صرف پاک قبول فرماندا ہے ہر شے نہیں گندا کہ جی چاہ کے گناؤ گن چھوڑو فرمایا نہیں ہچے تھی وہ ہر پاس اندر بھی ہچا ہوئے ظاہر بھی ہچا ہوئے جتھاں بیٹھے ہوئے جاواں بھی ہچیاں ہوئے جو اللہ دی بارگاہ قبول پہ کرے دے اگر وہ مالی عبادت یا صدقہ دی صورت ہی 100% اتنا حلال ہوئے جو تے قسم اٹھائی من سکے کہ حلال دی پہلے نے سوچا فرمایا وہ پاک ہے تے پاک پسند فرمانے تے قبول فرمانے ہر شے نہیں گندا اچھی ستھری پاک چیز سن رب قبول فرمائے وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا فرمایا اللہ تعالیٰ نے واسطے یہ گال رسولوں کو آکھی ہے وہ گال سارے مومنین کو آکھی ہے کہ ہمیشہ حلال اور طیب چیز کھوائے اور نیک عمل کرے اس کے بعد سونے فرمایا ثم ذکر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء یا رب یا رب فرمایا حضور نے ایک بندے دی مثال بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص مسافر ہوئے اور سفر دی آثار بھی اندر تے موجود ہوئے انہیں
بال بکھرے ہوئے، غبار آلود ہوئے، مٹیاں پئیاں ہوئے جی میں لمبے سفر تو بندہ نہ پیا ہوں، یہ کیفیت ہوئے، اور ول ہاتھ لمبے کر کے اللہ دے حضور آکھے یا رب اے اللہ میں کو فلاں چیز عطا فرمایا، اللہ فلاں چیز عطا فرما، دعائیں منگے۔ اور یہ جی نشانیاں حضور نے بیان فرمائی ہیں، نہیں اللہ دے مقبول بندہ دی نشانی ہے، کیونکہ انہاں نشانیاں والے جڑے کو حضور نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جڑے مدفوع من الابواب کے لوگ انہاں کو دروازہ تو ہی بھجا دے دیں، بے فقیر ہوندے تھی کہ بھائی سارے دروازے تے رب ہے، بال بکھرے ہوئے، غبار آلود، میلے کپڑے، فرمایا لیکن انہوں کی شان یہ ہے کہ اگر قسم اٹھا چھوڑیں رب کائنات اپنا نظام کائنات تبدیل فرما چھوڑیں دے، لیکن انہوں کی قسم کو دلے نہیں آون دے، انہوں کی زبان جو لکھا ہوا لفظ گویا اللہ کی تقدیر بنا۔ ہوں یہ پاسے حضور فرماتے پین وہ ساری نشانیاں وہ بندے دیاں، دعائیں بھی وہ منگتا پیے، لیکن فرمایا وچالے پہ گالی بھی کہڑیاں ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام۔ فرمایا یہ کھانا بھی حرام دا، اندے اندر وجن والا پیون بھی، پانی مشروبات بھی حرام، اندے جسم تے کپڑے بھی حرام، غذی بالحرام غذاواں بھی حرام دیاں، یعنی جو کوئی طاقت اس دے وچ موجود ہے وہ بھی حرام ہے۔ فانا یستجاب لذلک، سونے فرمایا انہاں دعائیں اللہ کیویں قبول کرے کہ جی ہر شے باویں شکلاں بزرگاں والیاں بنائی بیٹھے اللہ دے مقبول بنداں والیاں، لیکن انہاں اللہ حلال ہی تے پاوے بھی صحیح تے اندر ہی پاوے، ان دے بعد ون سونے رب دا کرم ہو سی جو اندر بھی حلال ہو سی۔ فرمایا ان دی دعا قبول نہیں ہوندی، یہ حدیث پاک مسلم شریف۔ یہ دلیل ہے کہ حرام تے پلے ہوئے جو حرام رزق دے پلا ہوا بندہ ہے جس میں فرمایا ان دی دعا بھی قبول نہیں ہوندی، اللہ سونا ان دی دعا بھی نہیں سنتا، چونکہ صرف طیب کو قبول فرمائے، وہ ہر شے رلی ملی قبول نہیں فرمائے۔ دوسری حدیث پاک کی سونے فرمایا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ الحلال بین والحرام بین، فرمایا حلال ہی واضح حرام ہی واضح، بخاری و مسلم کی حدیث۔ وبینہما مشتبہات، فرمایا کچھ شیئیں ہیں جنہیں بندے کو شک کی پہنے لا یعلمہن کثیر من الناس، فرمایا بہت سارے بندہ انہوں نے پتہ نہیں ہوتا بھائی کہ یہ حلال ہو سی کہ حرام ہو سی، حلال واضح ہے حرام واضح، انہیں کوئی ابہام و اشکال کوئی ایمبیگوٹی کو نہیں، لیکن بعض اوقات ہو سکتا ہے بھی یہ کہ میرے واسطے ٹھیک ہو سی۔ فرمایا جتنا شک پہ وجے اور اندر بارے بہت سارے علم والا کوئی پتہ نہ ہوئے لا یعلمہن کثیر من الناس، تو سونے فرمایا فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، فرمایا جیرا شخص وہ شک والی شیئیں کو لی بچ گیا انہاں کو، فرمایا اس نے اپنی عزت ہی بچا چھوڑی، اپنا دین ہی بچا چھوڑا، شک والی شے دے نیڑے ہی نہ گیا، حرام تا حرام ہو گیا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، فرمایا جیرا شک والی شے کو مطلب اس نے ہی لفٹ نہ کرے بس ٹھیک ہے، حرام دا اگر کنفرم نہیں تو بس شک کر لیے تو خیر آونڈ، فرمایا جے اس نے سستی کر چھوڑی وقع فی الحرام، فرمایا وہ حرام ہی جب پائے پہ گیا، یہ شک والی شے کو نہیں بجدا وہ حرام واسطے بھی وضاحت ہی بڑھنا ویندے، چلو خیر ہی نہیں بھی خیر۔ فرمائی واسطے سونے والی ایک مثال ہی بیان فرمائی، فرمایا اگر تسا مویشی چ رہندے وندے ہو نا جانور تے یہ کھیت پرایا کھیت ہے تے تسا کنارے کنارے دے نال چ رہندے وندے، فرمایا جے بہوں کنارے دے نیڑے ویسو نا تو پروں تو بہ سجانا دا کنارے، ہوں مویشی کو بچاؤنا مشکل تھی ویسے، یہ بالکل کنارے دے چلتا ہے اور پرلا پاسا تھوال ہے، پرلا تو دیر کتنی لگتی ہے اگر منہ ہی پاسے دی بجائے مویشی انہوں مارے چاہتا۔ فرمایا جیرا شخص شبہات والی چیزوں کو لفٹ نہیں کریندا، زیادہ سنجیدہ نہیں گندا، فرمایا ایویں وہ مویشی وانگو ہے کہ کہیں ویلے بھی وہ پرے دی راڑی پہنچ سکتے، کہیں ویلے بھی حرام دا مرتکب ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، فرمایا جسم میں ایک ایسا حصہ اگر ٹھیک ہوئے تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اگر وہ حرام ہوئے تو پورا جسم خراب ہوئے تو پورا جسم خراب ہوئے۔ فرمایا الا وهي القلب، وہ انسان دا دل، اور دل دی پوری ورکنگ انسان دے پیٹ دے نال جڑی ہوئی، لہذا پیٹ ہی اگر 100% حلال ہو سی تو ول بھی انسان حلال دا انتظام کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب فرما کے یہ حکم عطا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ اساں عطا فرمایا۔ دوسری چیز اسے حکم
ہاں بھئی حدیث پاک اس بارے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی بخاری شریف حدیث ہے یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام. سونے فرمایا ایک زمانہ یہ ہو جائیں آسی کہ حلال و حرام انساناں دی ترجیحات دا حصہ نہ راسی پریفرنسز دا حصہ نہ راسی. فرمایا انسان اکسی بس گھر آوے صحیح ام من الحلال ام من الحرام. فرمایا جیرے رنگ نالی پیسہ آندا پیے بس گھر آ وجے باویں حلال تے باویں حرام. ایک زمانہ ایسا سی حلال و حرام دی سونے فرمایا تمیز ہی ختم ہو گئی. اساں اپنے حالات تے ذرا غور کروں سجے کھبے دیکھوں کیا کیفیات چل دی ہم کہ بندے کو یہ فکر کونی کہ کیسے گھر تے ہی وے. اللہ سارے حال تے کرم فرمائے رحم فرمائے. حالانکہ سارے دا سارا انسان دا عمل تے ساریاں نیکیاں تے سارا خیر ڈیپینڈنٹ ہے پیٹ دے اوتے منحصر ہے این پیٹ دے وچ موجود انرجی دے اوتے. اگر پیٹ کی چیز ٹھیک ہو سی فیول اور فوڈ صحیح ہو سی تو ان دا رزلٹ بھی ٹھیک ہو سی ان دی آؤٹ پٹ بھی صحیح ہو سی انجن دی ورکنگ اور کم بھی صحیح ہو سی آپریشن بھی صحیح ہو سی. اور اگر پیٹ صحیح نہیں تو جی میں پہلے عرض کی تھے قبض دی بنیادی وجہ ہے. میں مرشد کریم خواجہ علامہ سواگ رحمۃ اللہ تعالی ایک مرید علیہ سلطان محمود صاحب فجر دی نماز انہوں نے دیر نال اٹھے اور جماعت دے بعد نماز سے مسجد ہی جائے صحیح آپ دے قریب ہی رانے ہیں آپ دے آستانے دے بعد ہی تشریف گئے. حضرت صاحب نے پوچھا بھئی جماعت ہی کیوں نہیں آیا. عرض کی تھی حضور آنکھ نہیں کھلی. آپ میں رات کتنا کھانا کھاتا ابھی وہ عرض کرنے کہ حضور لنگر ہی کھاتا. فرمایا نہیں لنگر دی روٹی تے تہجد واسطے اٹھا کھڑے دی لنگر دی روٹی یہ تو نہیں کی سکتی جی فجر دی نماز تک ہی نہ اٹھن دے بندے کو بعد ہی جائے کھڑو. آپ فرمائیں یاد کر کے سکھا دیے ذہن دے زور دیندے نہ عرض کہندے حضور کل تھوڑا کم گیام دین پیشی دے ٹائم تے او کہے خان وغیرہ کوئی ملک صاحب اس ایک ہی دے اس حضرت صاحب خلیفہ ویندا پیے او میں کو نہ پہچا تے آ کے کھانا کھادی بیٹھا رہے اتنا روٹیاں تے کوئی مکھن شکن کھاتا. فرمایا اسے مکھن دا اثر ہے جے فجر دی نماز نہیں پڑھنا. ہاں دیکھنے محترم یہ چیزیں اتنا یعنی میں صرف یہ عرض کرنا چاہنا کہ رزق حلال دا اہمیت کیا ہے. اسلام قرآن دیاں سری آیتاں حضور دیاں حدیثاں یہ میں تو صرف سلیکٹو وہ عرض کی ہے صرف جی یا ایھا الذین آمنوا دے خطاب والی آیت ہے وہ پڑھ دے پے ورنہ ابو بھائی دی خطاب والی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اے ایمان والو جیری شے کو اللہ نے تمہارے واسطے حلال فرمایا اس کو ضرور کھاؤ اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. یعنی اللہ سونے نے نہ صرف یہ کہ سب کو حرام کو بچن دی تاکید فرمائیے حلال کو ضرور کھاون دی دعوت عطا فرمائی کہ حلال کو ضرور کھاؤ کیونکہ تمہارے واسطے بنایا اللہ نے. ما رزقناکم قرآن کیا ہے اثر استطاع فرمائے یہ زمین وچ جو کچھ رزق دی کہنے واسطے اخرج من الثمرات رزقا لکم بندہ دے واسطے اللہ نے رزق کڈے زمین کو یہ کہنے واسطے سب کچھ فرمایا ہر شے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا من زمین و آسمان جو کچھ ہے بندے دی خدمت تے لگا. زمین تے آسمان دا کم ہی فی السماء رزقکم کہہ لے اللہ فرماتے آسمان ہی تھوڑا رزق ہے جڑا بارشاں دی صورت وچ لتھا وقت تے بارشاں جی آندی اللہ دا فضل ہے کہ زمین ساویاں ہوے نہیں آیت اللہ مراد المیت احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون. فرمایا اللہ تعالی مویاں زمیناں کو ول زندگیاں عطا فرما چھوڑے پانی آندے اور پانی ول موئی زمین کو زمین زندگی احییناها اساں جیندا کر چھوڑے نے ولا زمین اور جیندی تھی کہ اخرجنا منها حبا ان کو وتسا مختلف اناج اگتے ہیں مختلف دانے نکلتے ہیں تھوڑے سبزیاں نکلتی ہیں ساری چیزاں یہ ساری چیزاں سونے رب نے سارے واسطے آسمان کو بارشاں دی صورت اور زمین کو اس زرخیزی دی صورت جی رب نے زمین وچ رکھی اور زرخیزی اور فرٹیلٹی جیسے جیسے تساں مٹیاں بھوکا کے آندے وے بیج لیکن رب کائنات زمین ہی سونا اگا کھڑا ہے. ایسا کہ سونے کو زیادہ مہنگے ہیں سارے فصلاں وکدیاں پہ ہوں گی سارے اناج سارے میوہ جات اگتے پہ ہوں کتنا کتنا پاکستان پیدا تھیون والے ام پاکستان پیدا تھیون والے کنو سرگودے دے پتہ نہیں کتنا کتنا پوری دنیا دے بھی سب تو بہترین اور مرغوب غذاواں دے بھی اور بہترین کوالٹی دے بابت یہ چیزاں پوری دنیا پہنچتی پہ ہیں. اللہ سونے نے سونا بنایا کہ نہیں بنایا زمین کو تو ایک کہنا رزق انسان دا رزق آسماناں دے وچ بھی ہے تے زمیناں دے وچ اور یہ رزق جڑا اللہ سارے واسطے پیدا فرمائے اور اساں کو ڈٹھے بھالے بغیر بھی کیسے ہی اللہ فرماتے ہیں ضرور کھاؤ کیونکہ میں پیدا ہی تمہارے واسطے کیتا ہے تمہارے واسطے پیدا کیا انسان دے واسطے پیدا کیا. اللہ فرمایا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا حدوں بھی نہ بدائے تے اللہ نے یہ شے تمہارے واسطے پیدا فرمائیے اپنے اوتے اس کو حرام نہ کرائے. یعنی
ایک پاسے تو یہ جو حرام کو بچنا ہے، بے پاس یہ ہے کہ حلال کو ضرور کھانا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہیگری کہیں میں روزے رکھ داں اور اللہ دے حضور صبر کر کے وہ دے حکم دے مطابق اللہ سونے دی عبادت کریں دے صبر والی، اور کہیں اللہ دیا نعمتاں کھا کے فرمایا وقت دا شکر ادا کریں یہ ہوئی تو فشکرو للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور شکر ادا کرو اگر تساؤں سونے رب دی ہی عبادت کریں دے، ظاہر اسی عبادت کریں دے تو فرمایا نعمتاں طیب اور حلال چیزاں کھاؤ تے وقت شکر ادا کرو۔ حلال کھا کے ہی شکر دا کوئی مطلب بنتا ہے، کیونکہ شکر بھی عبادت ہے، حلال کھاون عبادت ہے۔ جہاں شخص رزق حلال کماؤ واسطے گھر چ لکھتا ہے، حضور فرماتے ہیں فہو فی سبیل اللہ ہے۔ رزق حلال کماونا یہ دنیا دا کم نہیں، سونا فرماتے پہن جہاں اللہ دی رزق حلال دی تلاش ہی فرمایا گھر کو لکھتے ہیں، سونا فرماتے ہیں فی سبیل اللہ ہے، وہ دنیا دی راہ نہیں فرمایا اللہ دی راہاں تے بندے حالے مسیح وچ بیٹھے باویں گنے کپیندا ودے، باویں ٹرکٹر بھریندا کھڑے، ٹھیلے بھریندا کھڑے، باویں وہ مل وچ گنے لیندا کھڑے، باویں مل وچ بئی نوکری پیا کریں دے، فرمایا جے رزق حلال پیا کماندے فہو فی سبیل اللہ ہے، فرمایا اللہ دی راہ دے وچ دنیا دی راہ تے کوئی نہیں ٹرا۔ یہ رزق حلال کماونا اور تلاش کرنا اتنا بڑا ثواب دا کام۔ ایک حدیث پاک وچ نے فرمایا کہ من الذنوب ذنوب لا یکفرها الا هم المعیشہ، فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں جڑے کہیں بھی عمل نال معاف نہیں ہوندے، کیونکہ نیکی دے جڑے عمل ان کم ہیں یہ گناہوں کو معاف کر چھوڑے ہیں، جو قرآن دی آیت ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو گن ویندی ہیں، مکا چھوڑے، گناہ نیکیاں کو نہیں مکاندے، نیکیاں گناہوں کو مکا چھوڑے۔ لوگ گناہ ہی جڑے نیکیاں ختم کریں دے، ایک شرک اور ایک حضور دی بیادبی، اس کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں جڑا کہیں بھئی نیکی کو اپنی ذات والا سکے، باویں جتنا بڑا گناہ ہے۔ گناہ اللہ نے یہ طاقت رکھی نہیں جو پرانی نیکیاں کو تکلیف پہنچا سکے، اور ظاہر ہے جڑا مومن ہے وہ شرک دے نیڑے نہیں بن سکتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب ہی ایمان ہے، وہ کیویں سوچ سکتا ہے ایک لمحے واسطے ہی آپ دی ذات مبارکہ دے بارے کوئی ایسا خیال، لہذا یہ جو ہے چیزاں تو مومن کو متصور ہی نہیں ہو سکتی، اور ان کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں جڑا بندے دیا نیکیاں کو اپنی ذات والا، لیکن نیکی جتنی ہینی بھی ہے ساری زندگی دے گناہوں کو بھی معاف کرا سکتی ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو معافی کے ذریعے بڑھ، لیکن حضور نے فرمایا کچھ گناہ ایسے ہی ہیں کہ جنہیں کہیں بھی عمل نال معاف نہیں ہوندے الا ہم المعیشہ، فرمایا لیکن ایک تکلیف ایسی ہے کہ او تکلیف دی گھڑی انہاں وڈے گناہوں کو بھی معاف کرنے دا تے انہاں دا کفارہ بن ویندی ہے، معاف کرنے دا ذریعہ بن۔ اور وہ کیڑی چیز ہے؟ فرمایا تلاش روزگار اور تلاش رزق کی جرا گھر کو لکھتا ہے، اور اس کو یہ ذہن وچ فکر ہے کہ گھر والا سودے ہی چھوڑیں لیکن پتہ نہیں دیہاڑی بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی، لیکن بالاں دے سودے بالاں دے منہ بھی سامنے آندے پہن کے جڑے منتظر ہو سن شامل ہے کہ بابا ٹاپی کے لاتی، اور بابا یہ فکر چاہ کے ویندا پی پتہ نہیں میرے کو منافع بھی ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا، منڈی جو چیز صحیح وینا یا مزدوری واسطے ویندا پی پتہ نہیں مزدوری ملنی ہے کہ نہیں۔ آج صبح کی گال ہے میں 9 بجے گھر کو لکھتا ہوں، سارے مدرسے کے سامنے جڑا پورشن ہے ایک دم لوگ بھجن روڈ دے آ کر میں بریک لئیے یعنی اتنے تسلسل کے نال روڈ کراس کرنے پر میں سمجھے کہ شاید کوئی واقعہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوگی، لیکن کیفیت کیا ہے کہ یہ جہاں منڈی ہے مزدوراں دی، سویرے سویرے مستری مزدور بیٹھے ایک کوئی آئے نا یعنی مستری مزدور گھنن واسطے کوئی امپلائر، وہ جی میں اس کو لٹھا نہیں تھا، اندازہ کرو تو اللہ نے سارے واسطے کتنا کرم فرمایا، سوکھ رزق عطا فرمایا، وہ سارے بیچارے بھجے نہیں تلاش ہی کہ تساک آج بالاں دے سودے برابر کر سکتا، شاید سب کو مزدوری مل گئی، یعنی ابال ہی سارے بھجن کہ اساں یہ موقع حاصل کر گنو لیٹ نہ تھی وجو، اور اتنی یعنی تساں اندازہ کرو دی مجبوری دا کہ انہاں اس واندھی ٹریفک کوئی نہیں ڈٹھا جی سجے کھبے آندی پئی ہے، اور یہ چیٹ چونکہ انسان دا پیٹ تو اندی بہت بڑا مسئلہ ہے، تو جڑا شخص گھروں لکھتا ہے اور این فکر دے وچ رہی ہے یہ جڑی گھڑیاں ان کی آج مزدوری ملتی ہے کہ نہیں ملتی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک گھڑی مزدوری ملے تے بھاویں نہ ملے گناہاں کو نال گنوے کفارہ بنوا دے انہاں گناہاں دا بھی جڑے گناہ کہیں عمل نال معاف نہیں ہو سکتے، مسیتاں وچ بیٹھے ہوئے تے معاف نہیں ہوئے، لیکن جڑے کھیتاں کھلیاں نہ بازاراں منڈیاں چن اللہ نے انہاں دے گناہ معاف کر رزق حلال دی تلاش اتنا بڑا کار ثواب ہے، ثواب دا عمل ہے۔
لہذا اسلام نے یہ نہیں آکھا کھاؤ پیو نہیں، اسلام نے آکھا حلال کھاؤ، اسلام نے چیزاں کو سونے رنگ نال سکو خوبصورتی نال ایک سسٹم دے تحت جیون واسطے چیزاں چن کے دیتی ہیں، انداز بنا کے دیتے نہیں کھاونا تے نہیں کھاونا، اور انشاءاللہ اساں حلال کھاون واسطے ایک کا شرط انسان ارادہ کر چھوڑے حلال کھاونا ہے، باقی منزل سونا رب آسان فرما چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حلال کھاون تے حلال کماون دی توفیق عطا فرمائے، آمین واخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل علی